अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक नहायत अहम और यूनिक टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है बॉयलर एंड प्रेशर वेसल इंश्योरेंस। क्या आप जानते हैं कि मामूली सा टेक्निकल फॉल्ट, प्रेशर फॉल्ट या बॉयलर एक्सप्लोजन आपके कारोबार को लाखों बल्कि करोड़ों के नुकसान से दो चार कर सकता है। अगर आप अपने बिजनेस को ऐसे गैर मुतवक्के और बड़े माली नुकसानात से महफूज रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हमारे साथ इस मौजू पर रहनुमाई देने के लिए मौजूद हैं जनाब फारूक कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बाबर, क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको खुशामदीद है आज की वीडियो में। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि बॉयलर एंड प्रेशर वेसल इंश्योरेंस असल में है क्या और ये कारोबार के लिए क्यों जरूरी है? जी बहुत शुक्रिया बाबर, आपके सवाल का। सर बिल्कुल, ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इसकी मालूमात है। जी जी लेकिन ये मैं बताता चलूं कि हमारी बहुत सारी जो कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं जी और इसके अलावा होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सर फार्मा इंडस्ट्रीज हैं। सर तो ये बहुत सारे ऐसे कारोबारी वो हैं कि जहाँ पे ये बॉयलर्स और प्रेशर वेसल्स जो है ये इंस्टॉल्ड होते हैं और उसकी वजह से ये जो है कारखाने और ये चीजें चल रही होती है, कारोबार जी चल रहे होते हैं। जैसे अस्पतालों में, क्योंकि वहाँ पे ये स्टरलाइजेशन और इस तरह के बड़े प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें हाई प्रेशर और बहुत ही हॉट एयर जो है वो चाहिए होती है। सर तो मतलब हर जगह पे इसका कोई ना कोई ऐसा है, आपको वो प्रेशर डेवलप करना होता है, आपके खास हीट पे स्टीम को बनाना होता है। जी तो ये है, और क्योंकि जब आप ये करते हैं तो जो उस टैंक के अंदर, जिसको हम बॉयलर कहते हैं, तो उसके अंदर एक पीएसआई बनता है, यानी उसका प्रेशर का एक लेवल है, ये पैमाना है। जी और एक खास लेवल तक अगर उससे ऊपर चला जाता है तो उससे ये फटने का अंदेशा होता है। और माजी में ये काफी ये बॉयलर वगैरह फटने के वाकयात होते हैं। इससे न सिर्फ ये है कि बॉयलर को नुकसान पहुंचता है और बल्कि बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचता है, सर और इसमें खुदा न खास्ता जानी अमवात भी होती हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि ये इसकी जो है ये इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को ये कवर करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर ये इसका एक मुख्तसर सा तारुफ तो आपने बता दिया। अब हमें ये बताएं कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इसमें कवरेजेस कौन कौन सी शामिल हैं? इस पॉलिसी में कुछ जो कवरेजेस हैं जी उसका मैं तस्करा करना चाहता हूँ। जी एक तो ये है कि बॉयलर या जो प्रेशर वेसल है जी उसका फट जाना, यानी एक्सप्लोड कर जाना। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर एक सर्टेन पीएसआई से अगर प्रेशर ऊपर बढ़ चला जाए। ऊपर चला जाए तो उसमें उसके फटने का चांस होता है। ठीक है, तो एक तो ये है कि वो फट भी सकता है या वो क्रैक भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका जो इनर प्रेशर है, यानी जो स्टीम है या गैस के उससे जो होती है बढ़ जाने से, तो ये इसमें कवर है। अच्छा, इसके अलावा बाजों का तो फटता नहीं है, लेकिन उस प्रेशर से क्या होता है कि वो बॉयलर या जो प्रेशर वेसल है उसके अंदरूनी जो चीजें हैं वो कोई टूट फूट जाती हैं, क्रैक हो जाती ठीक हैं। है, तो ये पॉलिसी उस नुकसान को भी कवर करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बॉयलर है या जो प्रेशर वेसल है, जी ये जाहिर है इसमें वेल्डिंग वगैरह जी जी से बनाते वक्त इसमें वेल्डिंग का काफी काम होता है। सर, तो कभी कभी वो वेल्डिंग जो है वो क्रैक हो जाती वो जॉइंट सर वो प्रेशर joint की वजह से क्रैक हो वो जाते हैं। क्रैक हो जाते हैं ठीक और है, वो हो जाता है। अच्छा, फिर एक और चीज है जिसको हम थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कहते हैं। जी ये जो है ये ऑप्शनल है, इसमें ये डाला जा
سکتا ہے، لیکن میں اس کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس میں جو تھرڈ پارٹی ہے لائبلٹی وہ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ وہاں کسی تھرڈ پارٹی کا کوئی گاڑی کھڑی ہے یا گاڑیاں کھڑی ہیں یا کوئی وہاں لوگ کام کر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ اس کے ایکسپلوژن سے وہ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اس میں ڈیتھ ہو سکتی ہے، اس میں چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس کو جو ہے عمارت کو مطلب ساتھ ہی کوئی عمارت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے ٹکڑوں سے، تو تھرڈ پارٹی لائبلٹی ہمیں ضرور اس میں کور کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض پالیسیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بوائلر کے ساتھ پائپس منسلک ہوتے ہیں، اسٹیم لائن ہوتی ہیں، اچھا اس کے بعد فیڈ واٹر پمپ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، یہ سارا ہوتا ہے، تو اس کو بھی پالیسی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ نہ صرف یہ ہے کہ وہ صرف بوائلر کو بنائے، اس کو بھی پالیسی میں ڈال لینا چاہیے، کیونکہ جب یہ ایکسپلوژن یا وہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ سر ظاہر ہے اس نے اپنے ارد گرد بھی تو اس کے اثرات دینے ہیں نا۔ جی، تو یہ جو ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پر ہمیں بوائلر انشورنس میں کور کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ نارملی کون سے ایسے بزنسز یا کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں جن کو بوائلر اینڈ پریشر ویسل انشورنس ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ اچھا، یہ جو انشورنس ہے یہ جہاں جہاں بوائلرز ہیں، مثلاً بوائلرز آپ کو کارخانوں میں، بحری جہازوں میں، اس کے علاوہ کارخانوں میں پھر آ جائیں تو ٹیکسٹائل ملز میں اس کا بڑا استعمال ہے، شوگر ملز میں ہے، پیپر ملز ہیں، سیمنٹ فیکٹریز ہیں، ہاسپٹلز کے سٹیم بوائلرز اور سٹرلائزیشن سسٹمز ہیں، ہوٹلز میں اس کا بڑا کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ لانڈری سسٹم ہے، دوسرا یہ ہیٹنگ میں کام آتا ہے، سر یہ جو سینٹرل ہیٹنگ ہوتی ہے، جو سینٹرل ہیٹنگ میں بھی اس کا کام ہوتا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر کیمیکل اور فارماسوٹیکل جو پلانٹس ہیں وہاں پہ یہ پریشر ویسل میں بھاپ، کیمیکلز اور گیس استعمال ہوتے ہیں، تو ہاں جی یہاں پہ بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس میں بھی استعمال ہے، پاور پلانٹس جہاں پہ بجلی وغیرہ ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ہائی پریشر ٹینکس ہوتے ہیں، بوائلرز اور ہیٹ ایکسچینجر استعمال ہوتے ہیں، سو یہ وہ سارے بزنسز ہیں کہ جہاں پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ سر اس ساری انفارمیشن کے بعد ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے کہ جیسے ہر پالیسی کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس میں کور نہیں کی جا سکتی، سر ذرا ان کا بھی تذکرہ کر دیں تو ذرا زیادہ بہتری ہو جائے گی۔ بالکل ایسا ہے کہ ہر پالیسی کی طرح اس میں بھی کچھ سرٹن ایکسکلوژن ہے۔ سر اچھا، وہ کیا ہے یہ میں سیدھا آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ویئر اینڈ ٹیئر، یعنی گھساؤ، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی رہتی ہے، استعمال کے ساتھ جو چیز پرانی ہو رہی ہے اس کو تو ظاہر سر انشورنس کور نہیں کرتی، اس کو ہماری یہ انشورنس کور نہیں کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد کروژن یعنی زنگ لگنا، یہ کور نہیں ہوتا ہے، یہ وہ اس کے زنگ ہٹانا اور یہ سارا کچھ جو ہے، اور بعض اس میں جس طرح سکیلز وغیرہ لگ جاتے ہیں اندرونی پانی کے اندر، کیلشیم ہوتا ہے، کیلشیم ڈپازٹس ہوتے ہیں، تو وہ جب بوائل ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دیچیوں میں بھی اسی طرح بوائلر کے اندر بھی جو پائپس ہیں، جو اس کا وہ ہے کور ہے، اس پہ وہ جم جاتے ہیں، تو اس کی وقتاً فوقتاً مینٹیننس اور صفائیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی جناب اس میں اس کی کوریج نہیں ہے۔ سر یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس کی مینٹیننس میں آئیں گی، انشورنس کور میں نہیں آئیں گی۔ ہاں، لیکن یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ویورز کو اس کا پتا ہو۔ شکریہ سر۔ اس کے بعد جناب آ جاتے ہم، اگر جان بوجھ کر، اب بوائلر کا ماڈل پرانا ہو گیا، وہ سارا انہوں نے کہا جی اس کو انشورنس سے کلیم کر لیا جائے، تو جان بوجھ کر اس کو اگر کوئی نقصان پہنچایا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے
کہ جو اس فیکٹری کے اگر فائر انشورنس ہوگی جی تو اس فائر انشورنس میں یہ بوائلر کور نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے کیونکہ بوائلر کی سیپریٹ پالیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی کور نہیں ہے کہ اگر آپ نے فائر انشورنس فیکٹری کی کروائی ہوئی ہے سر تو بوائلر کی علیحدہ ضرور کروائیں، کیونکہ وہ جو ہماری عام فائر انشورنس ہے اس میں بوائلر کی انشورنس نہیں ہوتی. یعنی کہ سر جو فائر انشورنس ہے اس کے اندر تو ہماری بلڈنگ کور ہوتی ہے، فرنیچر اینڈ فکسچر کور ہوتے ہیں، لیکن اس میں اگر کسی فیکٹری میں یا انڈسٹری میں بوائلر ہے تو وہ سیپریٹلی کور کیا جائے گا، سیپریٹ علیحدہ بالکل ٹھیک پالیسی بالکل ٹھیک. لی جائے گی. اچھا، بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ پری ایگزسٹنگ ڈیفیکٹ، اگر اس بوائلر میں انشورنس پالیسی لینے سے پہلے کوئی ڈیفیکٹس ہیں سر تو وہ بھی اگر اس سے کوئی خرابی ہو جائے یا نقصان پہنچے تو وہ بھی کور نہیں ہوتا. اچھا، بالکل ٹھیک. اس کے بعد بوائلر کی ایک پیریاڈک انسپیکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے اگر وہ نہ ہوئی ہو، کیونکہ اس میں جو بوائلر انجینئر ہوتا ہے سر وہ بوائلر کا پورا معائنہ کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی وقت کے ساتھ ساتھ وقت چلنے کے ساتھ ساتھ. جی ہاں. تو اگر وہ پیریوڈک انسپیکشن نہ ہو اور اس کے بعد یہ ہو جائے تو جناب وہ بھی اس کی کوریج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. شکریہ فاروق صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اور آسان الفاظ میں ہمیں ایک پیچیدہ انشورنس کو سمجھا دیا. ویورز، اگر آپ بھی اپنے بزنس کو غیر متوقع حادثات اور مالی نقصانات سے محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو بوائلر اینڈ پریشر ویسل انشورنس کو ضرور کنسیڈر کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. شکریہ بہت بہت.